السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے بہت سی جگہوں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کی، تو ایک ہم جب حدیث کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے دیے تھے، ان کی مجھے ایکوریٹ تعداد تو معلوم نہیں ہے، لیکن اکثریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے مشورے بعد میں اللہ نے شریعت بنا دی۔ اس میں چیدہ چند چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ صرف خاصا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، یہاں سے ان کی شان کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ ہماری خواتین اور یہ مشرکین کی خواتین ایک جیسی نظر آتی ہیں، تو ہماری خواتین ان کو تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے، یہ مشرکین سے الگ ہونی چاہیے، ان کو حکم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پردے میں کر لیں یا اپنے اوپر اوڑھنیاں گرا لیں۔ تو اس خواہش کا جب اظہار کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیات اتار دی پردہ کے حوالے سے، قانون بنا دیا۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ جہاد کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے، تو سب صحابہ کرام اپنی اپنی توفیق اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سامان لے آئے، ہدیہ کر دیا، تو صدقہ کر دیا۔ تو ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی سامان لایا، انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر وہاں پر دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی بہت سی اگر تو ہم تفصیل سے بات کرنا شروع کر دیں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو خواب بھی سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جب فری ہوتے تو سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے اگر کوئی خواب ہے تو مجھے سنا دو۔ تو صحابہ کرام جو خواب دیکھتے تھے وہ سنا دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پھر اس خواب کی تعبیر فرما دیتے تھے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا کہ ایک موٹا تازہ پہلوان ہے، لیکن اس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، لیکن وہ بہت موٹا ہے، اور میرا ایک ساتھی ہے جس کو خواب کے اندر اس کا میں چہرہ نہیں پہچان سکا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھی کو چیلنج کرتا ہے، میرا ساتھی اس کے ساتھ لڑتا ہے اور اس پہلوان کو اچھاڑ دیتا ہے۔ تو پھر جب غالب آ جاتا ہے میرا ساتھی، تو اس شخص پہلوان اس کو کہتا ہے اچھا تو جیت گیا، میں ہار گیا۔ جیسے یہ پیچھے ہوتا ہے وہ پہلوان پھر حملہ کر دیتا ہے۔ ایسا دوبارہ جب حملہ کرتا ہے تو پھر میرا جو ساتھی ہے اس کو بچھاڑ دیتا ہے، اور تیسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تیسری بار پھر کیا ہوتا ہے کہ میرا جو ساتھی ہے وہ اس شخص کو گراتا ہے، گرا کے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ پہلوان کہتا ہے کہ اب چھوڑ دے، تجھے میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں۔ تو میرے ساتھی کو وہ کہتا ہے کہ دیکھ، جس گھر کے اندر سورہ بقر پڑھی جائے نا، تو وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات وہ کہتا ہے اور اس طرح سے کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی سے اس شخص کی خواب کو سنا اور سننے کے بعد مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ جو موٹا تازہ پہلوان تھا وہ شیطان تھا، اور تجھے پتہ ہے وہ جو تیرا ساتھی تھا خواب میں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہر بار وہ شیطان کے اوپر غالب آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، ڈر کے مارے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو بہت سی حدیث ہیں، ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے۔ اگر سلسلہ جاری ہوتا تو پھر کچھ حدیث میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی کہا گیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یا نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر فاروق کو نبی بنایا جاتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے۔ ان کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے تھے اور کفار کے بارے میں بہت سخت تھے۔ وہ اس کی ایک مثال الرحیق مختوم کے اندر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے ساتھ میثاق کر لیا، اس میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ ہمارا قیدی اگر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو ہم مسلمانوں سے واپس لے لیں گے، لیکن یعنی کہ مسلمان اگر کفار کی نرغے سے بھاگ کے آ جاتا ہے تو کیا تھا کہ مسلمان پابند تھے اس کو دوبارہ قید میں دینے کے، اور جبکہ ان کا یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی قید سے ان کا کوئی کافر بھاگ جاتا تو وہ واپس کرنے کے پابند نہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزر رہی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا تو اس لیے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس میں کوئی ان کو حکمت ضرور ہے۔ ہوا کیا کہ ایک شخص کفار کی قید سے نکل کے آ گیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں کفار کا ایک وفد آ گیا، اور وفد لے کر آیا اس مسلم یا صحابی رسول کا والد جو کہ غیر مسلم تھا، اور وہ جب لے کر آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہوئے کہ اب ہمارا بھائی جو ہے نا ان کے قبضے میں جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے عہد کی وجہ سے پابند تھے کہ انہوں نے انکار نہیں کرنا تھا، کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بھاگتا رہا اور اس کو میں اشارہ کرتا رہا، یہ میری تلوار ہی جلدی سے کھینچ لے اور پکڑ کے اپنے باپ کی گردن اتار دے، بغاوت کر دے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی جب اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس قدر وہ مسلمانوں سے محبت کرنے والے اور کفار سے نفرت کرنے والے تھے۔ تو اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حق ہمیشہ عمر فاروق کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ حق کو جب پہچاننا ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کہ عمر فاروق کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔